الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اس کتاب کی یہ 19 نمبر حدیث ہے، اور باب قائم کیا گیا ہے باب صفت الصلاة، باب صفت الصلاة، یعنی نماز کی صفت، نماز کا طریقہ، نماز کے طریقے ادائیگی کا بیان، نماز کیسی پڑھی جائے گی، نماز کا طریقہ کیا ہوگا، نماز کا نماز کا سنت طریقہ کیا ہے، اس کی کیا صفت ہے، اس باب کے تحت حدیثوں کے اندر ذکر کیا جائے گا۔ پہلی حدیث یہاں پر جو ذکر کی گئی ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ پڑھ رہا ہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها اخرجه السبعة واللفظ للبخاری۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں، اور یہاں آپ کو جو الفاظ نظر آ رہے ہیں اذا قمت الى الصلاة سے لے کر کے فی صلاتک کلھا حدیث کے اخیر تک، یہ پورے الفاظ جو ہیں یہ صحیح بخاری کے ہیں۔ واللفظ للبخاری کا مطلب یہ ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة، جب تم نماز کی ادائیگی کا ارادہ کرو۔ قامہ کے معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، قامہ یقوم قوما معنی کھڑا ہونا۔ جب تم کھڑے ہو الی الصلاۃ، نماز کے لیے، یعنی نماز قائم کرنے کے لیے جب تم کھڑے ہو اس کا ارادہ کر لو، فاسبغ الوضوء، تو تم اچھی طریقے سے وضو کرو۔ اسبغ، سبغ معنی، اسبغ معنی اچھی طریقے سے کرنا، الوضوء کے معنی وضو، وضو کرنے، اچھی طریقے سے وضو کرو۔ فاسبغ الوضوء، اچھی طریقے سے وضو کرنا۔ اب اچھی طریقے سے وضو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جی، اچھی طریقے سے وضو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انسان جب وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو اس کے جسم کے جتنے اعضاء جو وضو کے اندر دھونا ضروری ہے ان کو اچھی طریقے سے دھلیں، اس میں سوکھا نہ رہ جائے، کوئی چیز سوکھی نہ رہ جائے، اس بات کی فکر کریں۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز کہ اچھی طریقے سے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں ایک بار، دو بار، اور زیادہ سے زیادہ 3 بار ہر عضو کو دھونے کا حکم ہے۔ مثال جیسے چہرہ ہے، ہاتھ ہے، اور قدم ہے، ان سب چیزوں کو 3 بار دھونے کا حکم ہے شریعت کے اندر۔ یہ افضل ہے، 2 بار کرے تو بھی ٹھیک ہے، تب بھی وضو ہو جائے گا، صرف ایک بار دھلیں تو بھی ہو جائے گا۔ تو اسباغ الوضو کا مطلب یہ ہے کہ اچھی طریقے سے وضو کرنے کا مطلب ہاتھوں کو اچھے سے مل مل کر کے، چہرے کو، ہاتھ کو، پیر کو، اور 3 مرتبہ ہر عضو کو دھونا، ہر چیز کو 3 بار دھونا۔ چہرہ 3 بار دھونا، ہاتھ 3 بار دھونا، کلائیوں کو 3 بار دھونا، پیروں کو 3 بار دھونا، یہ سب چیزوں کو کرنا، یہ سب اسی کے اندر داخل ہیں۔
اسباغ الوضو کے اندر داخل ہے۔ تو حدیث کے الفاظ میں کیا کہا گیا کہ اذا قمت الى الصلاة، یہ نماز کی صفت بتائی جا رہی، نماز کا طریقہ۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے اچھی طریقے سے وضو کرنا ہے۔ جب آپ وضو کر کے فارغ ہو گئے، اب گویا کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ ثم استقبل القبلہ، استقبل استقبل من استقبال کرنا، رخ کرنا، القبلہ من قبلہ، پھر قبلے کا رخ کریں، پھر قبلے کی طرف کھڑے ہو جائیں، قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ فکبر، اور اللہ اکبر کہے۔ قبلے کی طرف کھڑے ہو کر کیا کرنا چاہیے؟ فکبر، اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر گویا کی سورہ فاتحہ کا، اور اسی طریقے سے ہاتھ کہاں باندھا جائے گا، اور اسی طریقے سے ثنا کا یہاں پر تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کے بارے میں کہا، کہا کہ ثم قرأ، پھر پڑھیے، ما تیسر معک، جو آپ کے ساتھ آسان ہو، من القرآن، قرآن سے، یعنی قرآن میں سے جو آپ کو آسانی کے ساتھ یاد ہو، جو سورت یاد ہو، جو آیت یاد ہو، اس کو پڑھیے۔ یہ تیسرے نمبر پہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو کیا کرنا ہے؟ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، ثم ارکع، ارکع من رکع، ارکع سے ارکع مانے رکوع کرنا، تطمئن، اطمئن، یطمئن مانے اطمینان و سکون، کہا کہ پھر اس کے بعد رکوع کرے یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ، راکعا، رکوع کی حالت میں ہو جائے، رکوع انتہائی سکون اور اطمینان سے کریں۔ ثم ارفع حتى تعتدل قائما، پھر ثم ارفع، رفع يرفع مانے اٹھانا، بلند کرنا، پھر اپنے سر کو اٹھائیں، یعنی رکوع سے اٹھ جائیں، حتى تعتدل قائما، یہاں تک کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اعتدل یعتدل مانے برابر ہونا، حتى تعتدل قائما، یہاں تک کہ آپ بالکل برابر سیدھے کھڑے ہو جاؤ رکوع کے بعد۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتاتے ہوئے کہا نماز کا، ثم مسجد، پھر قیام، جب رکوع کے بعد اٹھیں گے تو جو دعائیں ہیں وہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ثم مسجد، پھر سجدے میں جانا ہے، پھر سجدہ کریں، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ آپ سجدہ کریں، جلد بازی والا سجدہ نہ کریں۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، ثم ارفع، پھر رفع یرفع مانے اٹھانا، پھر اٹھائے اپنے سر کو، حتی، اور بیٹھ جائیں جلسے میں، حتی تطمئن جالسا، سکون اطمینان کے ساتھ، دو سجدوں کے بیچ جو بیٹھنے کا حکم ہے وہ بیٹھنے والا کام کریں، یعنی اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر ثم اسجد، پھر سجدہ کریں، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ سکون اطمینان کے ساتھ آپ سجدہ کرنے والے ہو جائیں، یعنی یہ دوسرے سجدے کی طرف اشارہ ہے، یعنی دوسرا سجدہ کریں۔ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم مانے پھر، افعل مانے کرنا، بنانا، ذالک یہ چیز، پھر یہ اس چیز کو بنا لو، فی ذالک کلھا، اپنی پوری نماز میں، یعنی اپنی پوری نماز میں اسی طریقے سے کرو جو آپ نے اب تک کیا ہے، اس طریقے سے پوری نماز میں آپ کو کرنا ہے۔ یہی طریقہ ہے نماز کا، یہی صفت ہے نماز کا، نماز کی یہی صفت ہے، یہی طریقہ نماز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ذکر فرمایا۔ اس کو امام بخاری نے ذکر کیا اور روایت الفاظ امام بخاری کے۔ اب آپ کو سوال پیدا ہوگا دماغ میں، ذہن میں یہ بات آ رہی ہوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں طریقہ تو بتایا، لیکن ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں تو بہت ساری چیزیں زائد ہیں، وہ چیز تو نہیں بتائی۔ تو ہم یہ بتانا چاہیں گے اس سلسلے میں کہ جتنی چیزیں اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بتائی ہیں وہ ان واجبات اور ارکان میں سے ہیں جس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہو سکتی۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، استقبال قبلے کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، یہ شرط ہے۔ اللہ اکبر کہے بغیر نماز میں داخل نہیں ہو سکتے، قرآن پڑھے بغیر نماز صحیح نہیں ہو سکتی، اور رکوع سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سجدہ سکون اطمینان سے نہ کیا جائے، انسان 60 سال تک نماز پڑھتا رہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ہمارے سامنے
ایک تفصیل بتا دی ایک رکعت کی، اور اس کے بعد کہا کہ اسی کی بنیاد پر پوری نماز پڑھنی چاہیے، دوسری تیسری چوتھی ہر نمازوں کو اسی طریقے سے پورا کرنا چاہیے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اب اس حدیث کا باب سے تعلق کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ صفت کے معنی صفت ہوتا ہے، ایک صفت کا معنی طریقہ بھی ہوتا ہے۔ تو باب و صفت الصلاح کا مطلب نماز کا طریقہ، تو نماز کا طریقہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بتایا ہے۔ نماز میں طریقہ یہ بتایا ہے، حدیث میں طریقہ یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں نماز کے لیے آنا چاہیے۔ پہلے وضو کرنا چاہیے اچھی طریقے سے، اس کے بعد استقبال قبلہ، یعنی پورا طریقہ بتایا۔ اس لیے نماز کا جو طریقہ یہ باب قائم کیا گیا ہے، صفت صفت الصلاح، اس باب سے حدیث کا گہرا تعلق ہے، اور بالکل واضح اور نمایاں ہے، جو ہمیں دکھ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب اس حدیث سے کئی مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر ایک، پہلی بات کیا معلوم ہوئی؟ اس حدیث کو اہل علم نے مسیء الصلاح کی حدیث قرار دیا ہے، یعنی وہ حدیث جس میں بھول جانے کی بات ہو۔ وہ آدمی آیا تھا، بار بار بھول جا رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے ان کو بتایا کہ جاؤ، لوٹ جاؤ اور نماز پڑھ کے آؤ، تو وہی اسی کو مسیء الصلاح کہتے ہیں۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں جن اقوال اور افعال کا ذکر ہے وہ واجب ہیں، اور جو ان میں نہیں ہے وہ واجب نہیں ہے۔ بعض اہل علم کا یہ بات کہنا ہے کہ یہاں پر جتنی باتیں بتائی گئی ہیں وہ سب باتیں واجب ہیں، اور جن کا تذکرہ نہیں ہوا وہ واجب نہیں ہے، وہ مستحب اور مسنون میں سے۔ لیکن کہتے ہیں حق بات یہ ہے کہ کچھ ایسے افعال بھی ہیں جو اس حدیث میں نہیں ہے مگر واجب ہے، جیسے آخری تشہد، نماز کے آخر میں سلام وغیرہ۔ البتہ ایک بات طے ہے کہ جو اقوال اور افعال اس حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دینے سے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افعال کی صحیح ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے اسے پہلے یہی کہا تھا کہ دوبارہ نماز پڑھ کر کے آؤ۔ تیسری بار جب اللہ کے نبی نے اس آدمی کو بھیجا تھا جو دو بار نماز پڑھ کر آیا پھر بھی غلط پڑھا، تیسری بار بھی اللہ کے نبی نے بھیجا تو یہی کہا تھا کہ تم صحیح طریقے سے نماز پڑھ کر کے آؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا، اسی کو مسیح صلاۃ کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ اگر کوئی آدمی اس حدیث کی میں موجود طریقے کے سے ہٹ کر کے کوئی اور طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس کی نماز کا طریقہ صحیح نہیں ہوگا۔ یہ طریقہ جو بتایا گیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، لہذا اسی طریقے پر اس کو نماز ادا کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان کسی واجب کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی صورت میں اسے واجب چھوڑنے کی بنیاد پر پوری رکعات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جو رکن ہے، رکن جیسے رکوع اور سجود، یہ رکن ہے نماز کے، اگر کسی نے رکن چھوڑا ہے تو پھر اس کو پوری رکعت دہرانی پڑے گی۔ اور اگر کسی سے رکن نہیں چھوٹا ہے، کوئی اور چیز جیسے مسنونات چھوٹے ہیں، پہلا تشہد دو رکعت کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں یہ مسنون ہے، اگر کوئی اس سے غافل ہو گیا، چھوٹ گیا اس سے پہلا تشہد، تو اس کو پوری ایک رکعت نہیں پڑھنی ہے، بلکہ صرف دو سجدے کر لینے ہیں، سجدے سہو کر لیں گے تو یہ کفایت کر جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز میں مذکورہ ترتیب کو پورا خیال میں رکھا جائے، اور یہ رکھنا واجب ہے۔ اس طریقے سے، جس طریقے سے اللہ کے نبی نے ترتیب بتائی، پہلے اچھی طرح وضو کرنا، استقبال کرنا، اللہ اکبر کہنا، قرآن کی تلاوت، پھر رکوع اطمینان کے ساتھ، پھر رکوع سے اٹھنا، پھر سجدے میں جانا اطمینان کے ساتھ، پھر اس سجدے سے سر اٹھانا اطمینان کے ساتھ، بیٹھ جانا، پھر سجدے میں جانا اطمینان کے ساتھ، سجدہ کرنا، پھر اس طریقے سے پوری نماز کو کرنا۔ تو یہ جو طریقہ بتایا ہے نماز کا، حدیث میں کہا گیا کہ اگر نماز میں مذکورہ بالا اگر کسی کے یہاں ترتیب نہیں ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جس نے
نماز 2 بار پڑھی، 3 بار پڑھی، مگر صحیح نہیں پڑھی، تو اللہ کے نبی بار بار اس کو دوہرا رہے تھے، انہیں یہی کہہ کر کے کہا کہ جاؤ، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو وہ صحابی رسول سوچتے تھے کہ میں نے تو نماز پڑھی ہے، مگر اب کون سی نماز پڑھوں جس کو اللہ کے نبی منع فرما رہے؟ تو گویا کہ اس کے ہاں رکوع سجود کے اندر بڑی کوتاہی تھی، اور صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ پا رہے تھے۔ دوسرا، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ارکان، جو نماز کے ارکان ہیں، کوئی رکن جہالت کی بنا پر یا بھول کر بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے، رکن فوت ہونے پر۔ رکن جیسے میں نے بتایا کہ رکوع اور سجود یہ رکن ہے، اگر کسی کا یہ رکن چاہے انجان میں یا جان بوجھ کر یا کسی بھی صورت سے فوت ہوا، تو اسے پوری وہ رکعت دہرانی پڑے گی۔ اگر اس نے پہلی رکعت میں یہ غلطی ہوئی، سہو ہوا، اور اس سے جو ہے رکوع اور سجود میں گڑبڑی ہوئی، تو اسے پھر پوری ایک رکعت پڑھنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہوا اس حدیث سے کہ پہلے وضو ہے، اس کے بعد استقبال قبلہ ہے، استقبال قبلہ ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں اس میں آگے پیچھے کر دیتا ہوں، نعوذ باللہ، تو ایسا کرنے والا آدمی گنہگار ہوگا۔ وہ وضو کو مقدم ہی رکھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو مقدم رکھا، لہذا وہ بھی مقدم رکھے گا۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کا یہاں پر تذکرہ موجود نہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، جو میسر ہو، جو آسانی ہو، اس کو پڑھو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا سورہ فاتحہ پڑھنا ہے نہیں ہے، اس کے بغیر نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس کی وضاحت دوسری حدیثوں سے ہوتی ہے، یہاں پر اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا ہے کہ کیا کیا پڑھنا ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ جب جو چیز واضح تھی، جیسے سورہ فاتحہ تو بالکل عام ہے، اس کو تو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، لہذا اللہ کے نبی نے اس کا تذکرہ یہاں پر نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مجبور نہیں کیا ہے کہ نماز میں اتنا 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 پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، ایسا کچھ نہیں، ہماری ثوابدید پر چھوڑ دیا۔ ما تیسر معک من القرآن، آپ کو جو آسانی لگے، جو آسان صورتیں ہوں، آسان آیتیں ہوں، اس بنیاد پر آپ قرآن کی تلاوت کریے اور نماز پڑھیے، نماز مکمل کریے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ فرض نماز ہو یا نفل ہو یا سنت ہو، اللہ تعالیٰ نے نماز میں زیادہ پڑھنے کی کوئی بات ذکر نہیں کی، بلکہ انسان کی استطاعت کے مطابق جتنی ہو سکے آیتیں تلاوت کر سکتا ہے کریں، یہ انسان کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ قبلے کا استقبال ضروری، یعنی قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، سوائے اس مسافر کے کہ جس مسافر کی سواری اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اور وہ کہیں اور جا رہا ہے، اور سواری کسی اور کی طرف کسی اور سمت جا رہی ہوں، تو ایسی صورت میں نماز اس کو پڑھنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی مقیم ہے، حالت سفر میں نہیں ہے، اور وہ قبلے کو بجائے اس کے کہ وہ مغرب کی طرف اور شمال اور جنوب یا مشرق کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا۔ اور ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ بغیر تکبیر کے کوئی آدمی نماز میں داخل نہیں ہو سکتا۔ فکبر کہا اللہ کے نبی نے، تکبیر اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں داخل ہوا جاتا، تو بغیر کہے کوئی بھی آدمی نماز میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا یہ ضروری ہے۔ ایسے ہی رکوع کے بعد اطمینان سے ٹھہرنا، سکون سے کھڑا رہنا، یہاں تک کہ ہڈیاں برابر ہو جائیں، ساری ہڈیاں اپنی اپنی جگہوں پر چلی جائیں، اتنی دیر ٹھہرنا یہ سنت عمل ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی انسان رکوع کے اٹھنے کے فوراً بعد اور سیدھے سیدھے
جہنم سجدے میں چلا جاتا ہے واپس، تو ایسی صورت میں یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا عمل یہ سنت رسول کے مطابق نہیں ہے، حدیث رسول کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ کہا کہ سر اٹھانے کے بعد، رکوع سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر اپنی جہاں پر آپ رکوع کر رہے ہیں وہاں پر آپ کو ٹھہرنا ہے، اور برابر ٹھہرنا ہے یہاں تک کہ آپ کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ جائے۔ اگر کوئی آدمی جلد بازی میں فوراً رکوع سے سجدے میں چلا جا رہا ہے، تو پھر یہ سنت رسول کے خلاف ہے، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کیا۔ تو بہت سارے مسئلے اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ ایک اہم مسئلے کی طرف میں رہنمائی کرتا چلوں کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی بہت ساری نمازیں پڑھتا ہے، بہت ساری نمازیں پڑھتا ہے، مگر اس کی نماز کے اندر دو بڑی خرابی ہوتی۔ ایک خرابی یہ ہوتی ہے، ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ رکوع میں پوری طریقے سے سنت کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ دعائیں تو پڑھ لیتا ہے رکوع کی، مگر اس کے اندر اطمینان اور سکون نہیں ہوتا۔ اور سجدے کے تعلق سے بھی یہی کہا گیا کہ سجدہ جب انسان کرتا ہے، اسے اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ سجدے کی حالت میں جلد بازی نہیں ہو، اور فوری جلدی جلدی سجدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سجدے جلد بازی سے ہوں، یا رکوع میں بھی جلد بازی ہو، اطمینان نہ ہو، سکون نہ ہو، تو اس نماز کے اندر نقص واقع ہو جائے گا، اور نقص ہی نہیں بلکہ ایسے لوگوں کی نماز قابل قبول نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ایسے نمازوں کو قبول ہی نہیں کرتا، جس کی تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو رکوع اور سجود کے اندر بھی اطمینان شرط ہے، بغیر اطمینان کے اگر کسی نے نماز پڑھی تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اور اللہ کے نبی نے اس آدمی کو بار بار جو بھیجا تھا یہی بتانے کے لیے کہ تمہاری نماز صحیح نہیں ہو رہی۔ کیوں صحیح نہیں ہو رہی؟ کیونکہ تمہاری نماز میں رکوع و سجود میں اطمینان نہیں ہے، تم بہت جلدی جلدی کوے کی چونچ کے مار رہے ہو، اور جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہو، اس وجہ سے تمہاری نماز میں اطمینان، اور رکوع میں اطمینان اور سجدے میں اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ پورا طریقہ بتایا نماز کا، اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنے والے کی نماز قابل قبول ہے۔ تو ہمیں آج کے درس سے یہ خلاصہ معلوم ہوا، یہ بات معلوم ہوئی، اگر کوئی آدمی چاہتا ہے یا کوئی خاتون، کوئی مرد یہ چاہتا ہے کہ میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور مجھے وہ نسخہ مل جائے جس کے ذریعے سے نماز صحیح طریقے سے ہوتی ہے، اسے، اس بندے کو اس حدیث کو یاد کر لینا چاہیے۔ اس حدیث کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں ان سے اچھی طریقے سے یاد کر لینا چاہیے کہ ہماری کون سی نمازیں اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہیں اور کون سی نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لینا چاہیے کہ اس حدیث کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، دوسری حدیث کی کتابوں میں ہوتے تو حیلے بہانے کیے جا سکتے تھے، لیکن صحیح بخاری کے صحیح ہونے پر تمام امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ صحیح بخاری میں موجود ہر حدیث اپنی جگہ پر صحیح اور صحیح سند سے وارد ہے، اسے امت نے قبول کر لیا ہے۔ لہذا کوئی آدمی اس حدیث کی تعویل کرنے لگے، کہے کہ نہیں بھائی ہمارے مسلک اور منہج کے مطابق یہ حدیث نہیں آ رہی ہے لہذا ہم اس کو نہیں مانیں گے، تو اس صورت میں ان سے یہ کہا جائے گا کہ تمہاری بات رد کر دی جائے گی، اور اللہ کے رسول کی حدیث کو کبھی نہیں بلایا جائے گا۔ تو نماز کا اگر طریقہ کسی کو نہ معلوم ہو، انہیں اس حدیث کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز کا طریقہ بتایا ہے، اور صفت بتائی ہے، طریقہ بتایا ہے۔ یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے جو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ اذان ہو رہی، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ۔
اس حدیث سے جو باتیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں، خلاصے کے طور پر ایک بار پھر میں آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں کہ اچھی طرح وضو کر کے انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی نمازوں کو بھی قبول فرماتا ہے، اور یہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ قبلے کا استقبال یہ شرط ہے، اس کے بغیر اگر کوئی دوسری طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اور تیسرا اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ بغیر تکبیر تحریمہ کے انسان نماز کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن مجید جتنا آسانی کے ساتھ انسان کو یاد ہو اتنا قرآن پڑھنا چاہیے۔ انسان کے لیے اللہ نے مجبور نہیں کیا مسلمان کو کہ وہ پورا قرآن ایک ایک رات میں پڑھے یا ایک رکعت میں پڑھے۔ جتنا آسانی کے ساتھ سکون سے اور اچھی طریقے سے یاد ہو اتنا اسے یاد کر کے پڑھنا چاہیے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ رکوع اور سجود کے اندر اطمینان بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اس انسان کی نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ زندگی بھر پڑھتا رہے لیکن اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی اگر اس کی نماز میں اس کے رکوع اور سجود میں اطمینان نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اہم مسئلے کی طرف رہنمائی یہ بھی ہے کہ رکوع کے بعد جو ہم کھڑے ہوتے ہیں، جو چھوٹا قیام ہوتا ہے، اس قیام میں بھی ہمیں کھڑا رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم رکوع سے اٹھیں اور فوراً سجدے میں چلے گئے۔ اس طریقے سے کرنے کی صورت میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مخالفت کر جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ برابر کھڑے ہوں یہاں تک کہ ہڈیاں اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ جائیں۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ اہم معلوم ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طریقے کی نماز پڑھتے ہیں کہ جیسے رکوع سے کھڑے ہوئے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، اور کتنا بیٹھنا ہے؟ اطمینان و سکون کے ساتھ، جتنی دیر میں جسم کی ہڈیاں جو رکوع میں گئی تھی تو اپنی اپنی جگہوں سے الگ ہو گئی تھی، واپس اپنی جگہوں پر پہنچ جائیں۔ اس بات کا خیال کرنا بہت ضروری ہے، یہ بھی نماز کا صحیح طریقہ ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا۔ اگر کوئی آدمی ان دو سجدوں کے درمیان نہ بیٹھ کر کے ایک سجدہ کرے اور دوسرا سجدہ بھی فی الفور کر دے، فوراً سجدے میں چلا جائے دوسرے سجدے کے لیے، تو ایسا کرنا اس حدیث کی روشنی میں غلط ہے۔ غلط ہی نہیں بلکہ ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس سے ہٹ کر ہے۔ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے ہٹ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی، باطل ہوں گی، اور اسے صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی تاکید کی جائے گی۔ اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو اسے سیکھنا چاہیے، اور یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوں گی۔ جی، یہ چند باتیں آج کے درس کی تھی جو خلاصے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔